बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोकब स्टोरी चैनल के प्यारे नाजरीन, कहानी का नाम है भैया की शादी। आफताब साहब और राशिदा बेगम के चहीते बेटे की आज दावत वलीमा थी। आफताब साहब तो कब के मर्द मेहमानों के हमरा शादी हाल रवाना हो चुके थे, जबकि राशिदा बेगम खवातीन मेहमानों को शादी हाल भिजवाकर मुलाजमा की मदद से घर समेट कर अब बड़ी फुर्सत से अपने बेडरूम में तैयार हो रही थीं। सुनहरी कामदार सूट में मलबूस जेवरात से लदी फंदी आज तो उनकी सजधज काबिले दीद थी। वो दीवार गिर आईने के सामने खड़ी अपना जूड़ा सेट कर रही थीं, जब अचानक इरम अंदर दाखिल हुई। अरे वाह अम्मा, आज तो आपकी बड़ी टोर है, उसने माँ के सजे संवरे सरापे को सताइशी नजरों से देखते हुए कहा। चल हट शरीर कहीं की, वो जरा शर्माई। ये जरा मेरा दुपट्टा तो सेट करना। अम्मा, वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं दुल्हन भाभी को पार्लर से तैयार करवाकर स्टेज पर बिठा आई हूँ, मगर भाई अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो उनका दुपट्टा सेट करते हुए बोली। बेटा, वो तैयार हो रहा होगा, तुम्हें पता नहीं आजकल के दुल्हा तैयार होने में दुल्हन से ज्यादा टाइम लगाते हैं। मगर अम्मा, क्या दुल्हन भाभी इतनी देर तक स्टेज पर अकेली बैठी रहेंगी? इरम को नई नवेली भाभी से बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। चलो फिर चलकर देखते हैं कि असद अभी तक तैयार हुआ है या नहीं। उन्होंने आखिरी बार आईने में अपना जायजा लिया और इरम के हमरा कमरे से बाहर चल दी। जब वो दोनों असद के सजे सजाए कमरे में दाखिल हुईं तो वो बेड पर रूठा रूठा सा बैठा था। कपड़े भी वही रात वाले पहन रखे थे, जिन पर शिकने वाजिया नजर आ रही थीं। अरे मेरे चांद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? राशिदा बेगम उसको देखकर ठिठक गईं। भैया, देर हो रही है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। इरम भी परेशानी से बोली। आप दोनों चली जाएं, मैं नहीं जा रहा वलीमे पर। उसने गोया उन दोनों के सर पर बम फोड़ा। हाय मेरे अल्लाह, क्यों नहीं जा रहे? राशिदा बेगम अपने सीने पर हाथ मारकर बोली। बस मैं नहीं जाऊंगा, उसने दो टोक इनकार किया। भैया, आप शायद भूल रहे हैं कि ये किसी और का नहीं, खुद आपका अपना वलीमा है। इरम ने रूहानसी होकर उसे याद दिलाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मेरा वलीमा, मगर आप लोग शायद भूल गए थे, खुद तो इतने एहतमाम से तैयार हैं। उसने उन दोनों के लिश्कारे मारते वजूद को तंजिया नजरों से देखते हुए कहा। और मेरे कपड़ों का ये हशर है। उसके साथ ही उसने अलमारी खोलकर अपनी वाइट शर्ट निकाली और उनकी आंखों के सामने लहराई। ये शर्ट उसने फंक्शन में पहननी थी, मगर ये देखकर इरम और राशिदा बेगम दोनों का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि शर्ट के दाएं तरफ एक हल्का सा जामनी रंग का धब्बा नजर आ रहा था। अब एहतियात से अलमारी में लटकाई इस शर्ट पर वो दाग न जाने कैसे लग गया था, मगर उसके कपड़ों पर दाग लग जाने का मतलब वो दोनों बाखूबी जानती थीं। अम्मा, मैं इसको धोकर सुखाती हूँ। इरम ने अपने हवास बहाल करते हुए फुर्ती का मुजाहरा करना चाहा। बेटा, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, कब धुलेगी और कब सूखेगी? फिर अगर धुलने पर भी दाग न उतरा तो? वो परेशानी से बोली। भैया, इस शर्ट के ऊपर तो आपने कोट पहन लेना है, फिर दाग कहाँ नजर आएगा? इरम को अचानक याद आया, मगर उसकी इस बात पर असद ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा कि वो गड़बड़ाकर जल्दी से बोली। शादी के और बहुत से नए जोड़े रखे हैं, मैं उनमें से कोई तैयार कर देती हूँ। मगर असद ने उसकी इस तजवीज पर भी कोई रद्दअमल ना दिया और बड़े सुकून से बेड पर नींदराज हो गया। बेगम राशिदा अच्छी तरह से जानती थीं कि अब ना तो वो पहली वाली शर्ट पहनेगा और ना ही कोई और सूट। इतने में नोमी उन सबको ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। आप सब अभी तक तैयार होकर हाल में क्यों नहीं पहुंचे? तमाम मेहमान पूछ रहे हैं। अब्बा का पारा भी बहुत हाई हो रहा है। बेटा, ये असद की शर्ट पर दाग लग गया है, राशिदा बेगम बेबसी से बोली। अगर तुम्हारी कोई नई शर्ट रखी है तो भैया को दे दो, इरम ने जल्दी से कहा। मेरी नई शर्ट है, मगर वो भैया के कहाँ आएगी? उसने उसके मोटे ताजे वजूद को मायूसी से देखते हुए सर हिलाया। अच्छा, मैं 10 मिनट में बाजार से नई खरीद लाता हूँ। भैया, आप जल्दी से तैयार होना शुरू करें। हाय, जल्दी करो बेटा। राशिदा बेगम और इरम की जान में जान आई। फिर नोमी ने रॉकेट की तरह मोटरसाइकिल भगाई, मगर बदकिस्मती से इतवार का दिन था और एक भी दुकान नहीं खुली थी। उसको अचानक याद आया कि असद के अपने एक दोस्त की दुकान थी, मगर वो दोस्त तो खुद शादी हाल में दुल्हा का इंतजार कर रहा था। नोमी ने उसे अलहदा ले जाकर सारी सूरत हाल बताई। खूबी किस्मत, चाबी उसकी जेब में थी। बस फिर क्या था, हंगामी बुनियादों पर दुकान खोली गई और नई वाइट शर्ट असद तक पहुंचाई गई।
اتنے میں آفتاب صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ فون پر راشدہ بیگم کو بے بھاؤ کی سنا رہے تھے، جبکہ دلہا خود تو اپنا فون بند کر کے تیار ہو رہا تھا۔ ارم نے کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے چین مہمان خواتین تک ملازمہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اچانک راشدہ بیگم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ان کی حالت سنبھلتے ہی وہ حال آئیں گے۔ پھر اس نے پکڑ دھکڑ کر راشدہ بیگم کا میک اپ کم کیا، زیورات ہلکے کیے تاکہ ان کی سج دھج میں کچھ کمی آئے، پھر بیمار دکھانے کے لیے آنکھوں کے نیچے مصنوعی حلقے بنائے۔ اس طرح جب وہ کچھ بیمار ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئیں تو تمام مہمان خواتین ان کی عیادت کے لیے لپک کر آئیں۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی فرضی بیماری کی کیا کہانی بیان کریں، اور اندر ہی اندر یہ ملال بھی ہو رہا تھا کہ اب ولیمے کی تصویروں میں وہ ذرا بھی اچھی نہیں آئیں گی۔ ان کو کتنا شوق تھا کہ عورتیں ان کو دیکھ کر سرگوشیاں کریں کہ دلہا کی اماں تو اس کی بڑی بہن معلوم ہوتی ہے، ہائے یہ اولاد بھی والدین کے ارمانوں پر کیسے مٹی ڈال دیتی ہے۔ اسد آفتاب صاحب اور راشدہ بیگم کا پہلوٹی کا بیٹا بلا کا نفاست پسند تھا۔ بچپن میں بھی اگر یونیفارم پہنے اسکول جانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا تو کہیں سے کوئی چھینٹا اڑ کر کپڑوں پر آ گرتا تو ایک ہنگامہ برپا کر دیتا۔ اس لیے راشدہ بیگم اس کے 2-3 یونیفارم تیار حالت میں رکھتی تھیں۔ اس کے کپڑوں پر داغ دھبا لگ جانے کا مطلب تھا کہ مانو قیامت آ گئی۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، نفاست پسندی گھر والوں کے لیے آزمائش بنتی گئی۔ چھوٹے بہن بھائی کی تو جرت نہیں تھی کہ اس کے کمرے کی دیوار پر انگلی تک پھیر دیں۔ راشدہ بیگم خود اپنی نگرانی میں اس کے کمرے کی صفائی کرواتی، روز صاف بیڈ شیٹ بچھتی، جالے اتارے جاتے، پردے بدلے جاتے۔ ابا اکثر کہتے، اس بے نتھے بیل کو تو اس کی بیوی ہی آ کر کنٹرول کرے گی، جبکہ باقی اہل خانہ کا خیال تھا کہ بیوی کنٹرول نہیں کرے گی بلکہ بیچاری خود کنٹرول میں رہے گی۔ مگر راشدہ بیگم کے نزدیک تو اس کے لیے بیوی کے انتخاب کا ہی مرحلہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا۔ بیٹوں کی مائیں چندے آفتاب چندے ماہتاب ڈھونڈتی ہیں، لذیذ کھانے بنانے والی ڈھونڈتی ہیں، جبکہ وہ صفائی دھلائی کی ماہر لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک رشتہ کروانے والی نے تو چڑ کر کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کسی ماسی کا رشتہ لے آئے، کیونکہ آج کل گھروں میں یہ کام ماسیاں ہی کرتی ہیں، لڑکیوں کو کہاں صفائی دھلائی کا شوق ہوتا ہے۔ پھر قسمت ان پر مہربان ہو ہی گئی جب وہ ایک دن رشتہ کروانے والی کے ساتھ اچانک ایک گھر میں داخل ہوئیں تو سامنے لڑکی کام والی کے ساتھ صحن دھلوانے میں مصروف تھی۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ پائنچے چڑھائے بڑی جان فشانی سے جھاڑو پکڑے فرش چمکا رہی تھی۔ ان کی آمد سے بے خبر وہ دل جمی سے جتی ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے نہ دیکھی لڑکی کی شکل صورت اور نہ دیکھا گھر بار، جھٹ رشتہ ڈال دیا۔ گھر والے تو گھر والے، لڑکی خود ششدر رہ گئی کہ اسے ایسے سر جھاڑ منہ پہاڑ حلیے میں لڑکے کی ماں نے نہ صرف اسے پسند کر لیا تھا اور اب رشتہ بھی پکا کرنے چلی تھی۔ آتکا گھر میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک خوشباش اور پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اسد کی نفاست پسندی اپنی جگہ قائم تھی، آتکا خیال بھی بہت رکھتی تھی، مگر اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی تو ارم اور اماں کی طرح بدحواس ہونے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی۔ بھیا کے کمرے سے بھی اب شاز و نادر ہی چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ پتہ نہیں اب یہ رویے کا بدلاؤ تھا یا پھر کوئی مصلحت پسندی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، فضا میں بس خوشگوار ٹھنڈک رہ گئی تھی۔ کراچی میں تو ویسے بھی سردی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس بار تو کچھ زیادہ ہی مختصر رہی تھی۔ کمبل اور لحاف سمیٹے جا چکے تھے، خال خال ہی کوئی کمزور جان سویٹر جرسی پہنے نظر آتا تھا۔ صبح کا حسین سماں تھا۔ آتکا صاحبہ کچن میں پراٹھے بنا رہی تھیں، اماں ابا ٹی وی لاؤنج میں برا جمان تھے۔ ارم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسد کے آفس کی ایک اور برانچ کھل رہی تھی، آج اس کی افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی تھی جس میں باقی سٹاف ممبران کے ساتھ وہ بھی مدعو تھا۔ لازمی آج تیاری بھی خاص تھی۔ نومی موٹر سائیکل صاف کر رہا تھا، اتنے میں اسد بھی تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ وائٹ شلوار سوٹ پر ہلکا براؤن سویٹر پہنا ہوا تھا۔ وہ تو شدید سردی میں بھی اماں ابا کے بے حد اصرار پر کوٹ وغیرہ پہنا کرتا تھا، اس لیے آج خلاف معمول سویٹر پہنا دیکھ کر اماں کو بے حد تشویش ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ جی اماں، بس کچھ زکام کے آثار لگ رہے تھے۔
اس لیے پہن لیا ہے۔ اسد نے مسکرا کر جواب دیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ ارم کالج سے واپس آئی تو آتکا ڈھیروں کپڑے دھو چکی تھی۔ اب ان کو سمیٹنے کی باری تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ بھی ان کی مدد کے خیال سے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی وہ دونوں فارغ ہوئی تھیں کہ اسد آفس سے واپس آ گیا۔ ابھی تک سویٹر پہنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج آپ نے دوپہر میں بھی سویٹر نہیں اتارا؟ اب تو اچھی خاصی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ آتکا پوچھنے لگی۔ مت پوچھو بیگم، میرے ساتھ صبح بہت برا ہوا۔ جب یہ سوٹ پہننے لگا تو دیکھو یہ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اسد نے اپنا سویٹر اتار دیا۔ بائیں کندھے کے پاس ایک بڑا سا سیاہ داغ نظر آ رہا تھا۔ یہ داغ نہ جانے کیسے لگ گیا تھا۔ اب دوسرا کوئی سوٹ پریس نہ تھا، تم سب مصروف تھے، ٹائم بھی کم تھا، اس لیے میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ سویٹر پہن لیا جائے۔ داغ بھی چھپ گیا اور تقریب بھی نمٹ گئی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے واش روم میں چلا گیا، جبکہ ارم اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بھائی کی شرٹ پر داغ لگ گیا۔ نہ کوئی قیامت آئی، نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دعوت ولیمہ کا منظر گھوم گیا، جب اس نے اپنی شرٹ پر داغ لگ جانے پر اتنا تماشا کھڑا کیا تھا۔ آج اس کے رویے میں اتنی لچک، اتنا ٹھہراؤ، یقیناً اس کا کریڈٹ صرف اور صرف آتکا کو جاتا تھا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے کہ اگر بیوی چاہے تو اکھڑ سے اکھڑ اور کرخت مزاج شوہر کو بھی رام کر سکتی ہے۔ اس نے آتکا کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ بھابھی سے نظریں چار ہوئیں اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ختم شد۔